السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور رب باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد اور اولاد محمد کے صدقے وہ تمام ماؤں کی گودیں آباد رکھے اور جن کی ویران ہے انہیں آباد کرے۔ اور میرے تمام ویورز کو اور جتنے بھی دنیا میں انسانیت ہے ان تمام کو اللہ پاک اتنی روزی دے، ان کے کاروبار میں ان کی روزی روٹی میں اتنا اضافہ کرے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو اپنے سے یا تو جدا کرنے کا نہ سوچے یا تو انہیں ضائع کرنے کا نہ سوچے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا موضوع یہ رکھا ہوا ہے، سوچا ہے ہم نے، میں اور میری وائف جو ہے میری ٹیکنیکل انجینئر کہہ لیں انہیں، کہ کیونکہ ایڈیٹنگ اور ویڈیو بنانا سب کچھ ان کی ذمہ داری میں، میرا کام صرف اتنا ہے کہ بیٹھنا اور باتیں کرنا بس۔ تو موضوع یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم ہر حقوق ہر ایک کا نہیں پورا کر سکتے، نہ ہم ہمسایوں کے تمام حقوق پورے کر سکتے ہیں، نہ ہم بزرگوں کے، نہ اولاد کے، نہ اولاد ماں باپ کے، بہت کوشش کر سکتے ہیں ایک حد تک کہ ہم اپنے جو ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں سونپی ہے، جو حقیقی رب سارے جہاں کا حقیقی مالک ہے، ہم اس کے فرمان کی، اس کے کہے کی ہم کسی حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ پوری کر سکیں۔ یہ وہی ذات ہے جیسے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہو گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے وہ ہیں، ایسی ہستیاں ہیں، اور اصحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ پاک کے جو فرمان ہیں ان کی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک انہیں وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم سے وہ تمام حقوق پورے ہونا بہت مشکل ہے۔ مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم جہاں تک ممکن ہے ہم اپنے جو ہماری ذمہ داری ہمارے فرائض ہیں وہ ہم پورے کر سکیں۔ اچھا، تو اب پہلے آپ کو یہ بتا دوں واجب اور مستحب۔ ٹھیک ہے جی، واجب وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بس حکم ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ مستحب وہ ہوتی ہے کیا ٹھیک، نہیں کیا کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک آپ کو جو آج کا میرا ٹائٹل ہے وہ بتاؤں کہ اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی فرما برداری کرنا انسان پر واجب ہے، اور یہ خالص قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ آج ہم نے نیٹ پر دیکھا تھا کہ یہ توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے جس کو بائبل کہتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور ہمارے آخری قرآن پاک جو ہے اس میں بھی موجود ہے۔ یہ چاروں کتابیں آسمانی اور اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجی گئی کتابیں اپنے پاک لوگوں، اپنے پاک جو انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ ان تمام میں موجود ہے کہ اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا واجب ہے۔ واجب مطلب لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک اور چیز آپ کو کلیئر کر دوں، واجب کا مطلب یہاں یہ ہے کہ لازمی اپنے آپ نے ان کی کہی ہوئی باتیں جو انہوں نے فرمایا، انہوں نے جو کہا انہیں پورا کرنا ہے، یہ فرما برداری آتی ہے۔ پہلے آپ کو میں ہم گئے تھے باہر، تو وہاں ہم نے عدیل صاحب ہیں ان سے ہم نے انٹرویو لیا تھا، تو پہلے ہم اور آپ وہ شیئر کرتے ہیں، دیکھتے کیا کہتے ہیں عدیل صاحب۔ السلام علیکم جی، ہم کھڑے ہوئے ہیں عصمت علی خان روڈ پر، اس وقت آئے ہوئے پیمپر کی شاپ پر، اور یہ ہمارے بھائی، آپ کا کیا نام بتایا تھا؟ عدیل بھائی ہیں، پیمپر کی ہول سیل شاپ ہے ان کی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی کیا رائے ہے کہ جو لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں انہیں داخل کروا دیتے ہیں، یا اس طرح کے ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ انہیں مجبوراً اپنوں سے دور ہونا پڑتا ہے، مگر یہ سب جانتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ایسا عمل کرنے والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی عدیل بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ ذرا اونچا بولیے گا۔ السلام علیکم۔ میری تو رائے یہ ہے کہ دیکھیں، جو انسان جیسا بوئے گا ویسے کاٹے گا۔ جو آج آپ کرنی ہے ویسی آپ کی کرنی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی جنت کو گنوا رہے ہو۔ وہ ماں باپ جو آپ کو، جنہوں نے ہر وقت ہر پل آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے دکھ میں، بیماری میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آنے والی نسل جو آپ کی اپنی اولاد ہے اس نے آپ کے ساتھ وہی کرنا ہے، اور آپ لازمی سی بات ہے جب آپ اس طرح کا عمل کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ تو میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ بھائی یہی میرے سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور ان سے اپنی دعائیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سبق دیں کہ بھائی ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اور آپ ان کی زندگی میں بھی اسی طریقے سے آپ ان کو دکھائیں کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے، اور جیسا آپ کرو گے ویسے ہی آپ کرو گے۔ ان کے لیے میری نظر میں تو جہنم ہی ہے ایک طریقے سے، اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل، یہ عدیل بھائی کی رائے تھی ابھی۔ جی یہ ہیں عدیل بھائی،
ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے رائے سنے, ان کے جو دل کے الفاظ تھے, ان کے جو جذبات تھے, ہم نے سوچا آپ تک پہنچائیں. کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے دل میں الفاظ ہوتے ہیں, دبے ہوئے ہوتے ہیں, گھٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں مگر انہیں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا, ایسے مواقع نہیں ملتے. تو ہم نے کوشش کی کہ کیا پتہ ہمارے ذریعے ان کے دل کے الفاظ جو ہیں تمام انسانیت تک پہنچائے جائیں, کیونکہ ہمارا یہ پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے, یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اپنے بزرگوں کی حفاظت کرنا, ان کی فرما برداری کرنا, اپنے نئے آنے والے بچوں کی حفاظت کرنا اور ان کو اچھی ان کی تربیت کرنا, اور نوجوانوں نسلوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی حفاظت کرنا, ان کی باتیں ماننا جو جائز باتیں. یہ پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو جائز باتیں ہیں, کیونکہ واجب کا مطلب ابھی آپ کو سمجھا دوں کہ واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو تو آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا. قرآن میں ہے کہ واجب ہے, بائبل میں ہے کہ واجب ہے, ایسا نہیں ہے. جو چیز والدین غلط کہتے ہیں اسے آپ نہیں مانیں. وہ 2-4 چیزیں ہیں جو موٹی موٹی سی میرے ذہن میں, ایک وہ آپ کو بتا دوں. ایک تو اللہ پاک کو چھوڑنا, ٹھیک ہے, وہ واحد لا شریک ہے, اس کو چھوڑنا. پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے کے انبیاء کو جھٹلانا, یہ واجبات میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے. پھر اصحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا, ان کی عزت نہ کرنا. پھر اصحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے, ان کو جھٹلانا, ان کی تائید نہ کرنا, ٹھیک ہے نا. پھر آگے محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر یقین نہ رکھنا, ان سے محبت نہ کرنا, یہ واجبات میں شامل نہیں ہے. یہ سیدھا آپ کو اب میں اتنا بڑا عالم تو ہوں نہیں, جو دل میں آیا بول دیا. یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو میں نے ابھی 2-4 باتیں آپ کو گنوائی ہیں, یہ واجبات میں نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن میں آپ اپنے ماں باپ کے خلاف جائیں گے تو آپ کو جنت, اگر آپ نے ان کی بات مانی تو سیدھا دوزخ, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو پشاور میں دھماکے میں جو شہادتیں ہوئیں اور جو زخمی ہوئے, اس پر ہمیں افسوس ہے. اور آپ تمام افراد سے بھی یہی ہے کہ ہو سکے تو ایک فاتحہ یا ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت یابی عطا کرے. اور میرے ویورز میں جو بیمار ہیں یا جن کو کچھ پریشانیاں ہیں, ان کے لیے بھی یہی دعا نکلتی ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ پاک تمام افراد کو, تمام انسانیت کو اپنے امان میں رکھے, ان کی حفاظت کرے, ان کی بیماریاں دور کرے, انہیں صحت دے. اور شہدائے پشاور کا آج کا جو حادثہ ہے اس میں شہید ہوئے, ان کے لیے تمام تر دعائیں. اور پھر اپنا موضوع کنٹینیو کرتے ہیں ہم کہ والدین کی اس حد تک واجبات ادا کرنی ہے آپ نے جہاں تک وہ دین پر موجود ہے اور دین سے ہٹنے کی بات نہیں کرے, ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو ہم نے عدیل صاحب کی بات بتائی, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ نئی ویڈیو بنائیں گے, پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. آخر میں وہی دعائیں کہ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ پاک آپ تمام میرے ویورز کی حفاظت کریں, ان کی بیماریاں دور کریں, ان کے جو پریشانیاں ہیں وہ اولاد محمد کے صدقے مالک آسان کرے, پریشانیاں ان کی دور کرے, مشکلیں آسان کرے. اور جو جن ماؤں کی گودیں ویران ہیں ان کی گودیں آباد کرے, اور جن کی آباد ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.